الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کتاب الجہاد، اور ہم نے کہا تھا جن لوگوں سے جہاد واجب ہے ان کے کتنے گروہ ہیں؟ 3۔ صحیح ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ نصارا، یہودی اور مجوسیوں کے ساتھ پہلا گروہ وہ تھا کہ جن کے ساتھ کیا کرنا تھا، ہمیں جہاد کرنا تھا۔ کب تک؟ کہ جب تک وہ اسلام نہ لائیں یا جزیہ دینے کے لیے جزیہ دینے کا اقرار نہ کریں۔ اگر وہ ذمہ بنتے ہیں تب ان سے ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ کچھ شرائط بھی، وہ شرائط بھی کس کے ہوں گے؟ امام کے۔ اس کی مقدار کون معین کرے گا؟ جزیے کی امام معین کریں گے، اور اس کے احکام کو ہم نے جاننا تھا۔ آج آگے دیکھیں گے کہ جو یہودی، عیسائی اور مجوسی کے علاوہ جو کافر ہیں ان کا کیا، ان کے ساتھ کیا حکم ہے؟ کہہ رہے من عدا هؤلاء من الکفار، کہہ رہے ان کے علاوہ جو باقی کافر ہیں کون مولانا؟ ان کے علاوہ یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ، جیسے کہ بتوں کی پوجا کرنے والے، سمجھ رہے ہیں نا، آگ کی پوجا کرنے والے، خدا کا انکار کرنے والے، جو کسی کی عبادت نہیں کرتے، وہ سب اس میں شامل ہو جائیں۔ کیا کریں گے؟ وَمَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ مِنَ الْكُفَّارِ يَجِبُ جِهَادُهُمْ، ان سے جہاد کیا ہے؟ واجب ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ، اور ان سے اسلام کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے ہم نے یہود و نصارہ میں ایک چھوٹ دی تھی کہ نہیں دی تھی، کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، صرف ذمہ بننے کے لیے راضی ہو جائیں، جزیہ دینے کے لیے راضی ہو جائیں، تو کیا ہے؟ جنگ روک دی جائے گی، ہے نا۔ لیکن جو ان کے علاوہ کفار ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، خدا کا انکار کرنے والے کا، ان سب سے تب تک جنگ کی جائے گی جب تک کہ وہ اسلام نہ لائے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ، اسلام کے علاوہ ان سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ واضح؟ وَيَبْدَأُ بِقِتَالِ الْأَقْرَبِ، ہاں مولانا، جنگ شروع کرے گا ایسے کافروں سے جو آپ سے سب سے قریب ہیں۔ وَالْأَشَدُّ خَطَرًا، اور یا جو سب سے زیادہ خطرے کے اعتبار سے شدید ہیں۔ مثال دے کے بات کو واضح کر، جیسے اگر کوئی دشمن بستی آپ کے 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے، صحیح ہے، تو پہلے آپ اس سے جنگ کیجیے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ خطرناک ہے، چاہے وہ 30 کلومیٹر کی دوری پر ہو، تو پہلے قریب والے سے نہیں، پہلے کس سے کریں گے؟ زیادہ خطرے والے سے۔ سمجھنا یہ بات صاحب؟ وَالْأَشَدُّ خَطَرًا، پھر قریب نہیں دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا نا، خطرناک زیادہ کون ہے۔ وَإِنَّمَا يُحَارَبُونَ بَعْدَ الدُّعَاءِ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ ہاں مولانا، کہہ رہے ہیں جنگ کی ابتدا کب کی جائے؟ سمجھ لیجئے بات کو۔ جنگ کی ابتدا تب کر سکتے ہیں جب امام ان کو اسلام میں آنے کی دعوت دے دے، یا امام نے جسے معین کیا ہے وہ ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دے دے۔ اگر وہ دعوت کو قبول کریں تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کریں گے تو پھر ان سے کیا کی جائے گی؟ جنگ کی جائے گی۔ سمجھ میں؟ یعنی امام حسین علیہ السلام اپنے آخری وقت تک کوشش کرتے رہے کہ یزیدی فوج کو سمجھائیں کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں، ان کا عمل کس رخ کو ہے، وہ خدا کی کون سی نافرمانی انجام دے رہے ہیں۔ کیوں؟
تاکہ ان کی ہدایت کر سکیں. امام کا کام ہی یہ ہے. پہلے وہ تلوار سے وار نہیں کرتا، پہلے کیا کرتا ہے؟ اسلام کی طرف خوبصورتی سے دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دعوت کو قبول کرے تو اسی لیے کہا مولانا کیا وَإِنَّمَا يُحَارَبُونَ، بے شک ان سے جنگ کی جائے گی. بعد الدعاء من الامام، جب امام انہیں دعوت دے دیں. او من نصرہ، یا جس سے معین، یا جسے امام نے معین کیا ہے وہ دعوت دے دے الی الاسلام، اسلام کی. پہلے اسلام کی دعوت دی جائے گی. فَإِنِ امْتَنَعُوا أَحَلَّ قِتَالَهُمْ، اگر تو ان سے جنگ کرنا کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. فَإِنِ امْتَنَعُوا، اگر وہ منع کریں، أَحَلَّ قِتَالَهُمْ، تو ان سے جنگ حلال ہو جائے گی. وَيَجُوزُ الْمُحَاذَرَةُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ. محاذرہ سمجھ لو پہلے بیٹا کیا ہوتا ہے. محاذرہ کہتے ہیں کسی اسباب سے مصلحت کے تحت جنگ کو کچھ وقت کے لیے روکنا. اس کو کیا بولیں گے؟ ہدنا. کیا بولتے ہیں؟ ہدنا. کیا بولیں گے مولانا؟ ہدنا. ہاں، یعنی ایک ایسا کہ جو معین کفار کے ساتھ ایک ایسا عہد و پیمان کہ جو ایک مدت کے لیے جنگ کو کیا کرے؟ روک دے. تو کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ الْمُحَاذَنَةُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ، مصلحت کے تحت محاذنہ یعنی جنگ کا روکنا ان سے جائز ہے. کیسا مولانا؟ مصلحہ کیا ہے مولانا؟ مصلحہ سے مراد ہے مثال کے طور پر جیسے مسلمانوں کی تعداد کم ہو، ٹھیک ہے، آپ ابھی جنگ کو روک دیں تاکہ کہیں اور سے مسلمانوں کو مدد مل جائے. اسلحے آپ کے ختم ہو رہے ہیں، آپ نے جنگ کو روک دیا تو روکنا جائز ہے تاکہ آپ اتنے اسلحے فراہم کر سکیں جس سے آپ کے فوجی لڑ سکیں. بات ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں کیا؟ مصلحہ. وَيَجُوزُ الْمُحَاذَنَةُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ، اور مصلحت کے ہوتے ہوئے جنگ کا روکنا جائز ہے بِإِذْنِ الْإِمَامِ، امام کی اجازت سے. وَيَمْضِي زِمَامُ أَحَادِّ الْمُسْلِمِينَ، کیا معنی ہو جائے گا مولانا؟ وَيَمْضِي مولانا ہاں، وَيَمْضِي زِمَامُ أَحَادِّ الْمُسْلِمِينَ، کہ صحیح ہے اگر کوئی مسلمان کسی کی ضمانت لے لے، لِأَحَادِّ الْمُشْرِكِينَ، کسی مشرکین میں کسی ایک کی. صحیح ہے ایک مسلمان کا ضمانت لینا چاہے وہ مسلمان غلام ہی کیوں نہ ہو. صحیح ہے، کسی مشرک کو تو اس کے ذمہ ہو جائے گا ضامن. یعنی کیسا مولانا؟ مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. آپ مثال کے طور پر کوئی مسلمان اگر کسی کافر کا لے لے کہ میں اس کا ضامن ہوں، تو کوئی دوسرا مسلمان اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، چاہے یہ ضمانت لینے والا مسلمان غلام ہی کیوں نہ ہو. چونکہ اب دو آمنے سامنے فوجی ہیں نا،
काफिर के और मुसलमान के। तो अगर कोई काफिर आ जाए और चाहे जिस बुनियाद पे उसने कह दिया मैं इसका जामिन हूं, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, तो उसकी जमानत को कबूल किया जाएगा, उसकी जमानत क्या होगी, सही होगी। वयुरद्दु मन दखल बिशुबहतिल अमान इला मअमनिही। हाँ मौलाना, क्या माना है इसका? वयुरद्दु मन दखला, अगर कोई काफिर दाखिल हो जाए मुसलमानों के मुल्क में, बेशुबहतिल अमान, अमान के शुबहे में, ये सोचते हुए कि हमारे इनके दरमियान क्या है, अमान है, मैं चला जाऊंगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या करेंगे, युरद्दु इला मअमनिही, तो उसके रहने की जगह पे उसे क्या कर दिया जाएगा, पलटा दिया जाएगा। और जब पलटा देंगे सुम्मा युकातलु, फिर जंग की जाएगी। हाँ मौलाना, ऐसा नहीं है कि कोई आ गया है आपके इलाके में तो उसको पकड़ के मार देना, उसको पलटा देंगे अगर अमान के शुबे में आया है। वला यजूजुल फरारु इज़ा कान अल अदू अला ज़िअफ़िन मिनल मुस्लिमीन। सही है, और फरार करना मैदानी जंग से जायज नहीं है जबकि दुश्मन की तादाद मुसलमानों से डबल हो। ज़िअफ़ यानी डबल। अगर कुफार की तादाद डबल है मुसलमानों से, मुसलमान 1000 है, कुफार 10,000 है, 2000 है, 5000 है, क्या करें, मुसलमानों के लिए फरार करना क्या हो जाएगा, जायज। इल्ला लिमुहतर, नहीं जायज नहीं होगा मौलाना, फरार करना जायज नहीं है, जायज नहीं हो जाएगा, तब उस सूरत में जायज नहीं है। वला यजूजुल फरारु इज़ा कान अल अदू अला ज़िअफ़िन मिनल मुस्लिमीन, वरना तो तारीख में जो भागे हैं फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं होगी। समझ रहे हैं? वला यजूजुल फरारु, फरार करना जायज नहीं है, इज़ा कान अल अदू अला ज़िअफ़, जबकि क्या हो, दुश्मन डबल हो, मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों से, इल्ला लिमुतहर्रिफिन लिक़िताल, मौलाना सिवाय ये कि वो हुनर हो जंग का, होता है मौलाना 2 कदम पीछे हट के फिर हमलावर होना, है ना, मैदान अभी छोड़ा दूसरी तरफ से मैदान को घेरना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इल्ला लिमुतहर्रिफिन, और या मौलाना आप जा रहे पानी पीने, पानी पी लेंगे तो आपको थोड़ी ताकत आ जाएगी, ठीक है, पीछे हट जाएगी, समझ में आया ना, जिससे आपको कुव्वत मिल जाए। औ मुतहय्यिज़िन इला फ़िअतिन, या किसी गिरोह को अपने साथ शामिल करने के लिए आप जाएं मैदान से, तब भी जायज है। मिसाल के तौर पर जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हबीब बिन मुजाहिद को कहां भेजा था उस मुश्किल घड़ी में, कबीले बनी असद की तरफ भेजा था। तो इस तरह से मैदान से जाने में कोई हरज नहीं है, ताकि किसी बस्ती में जाए ताकि उस बस्ती वालों से मदद तलब कर सके।
جنگ ہوگی تو میں نے کہہ رہے مولانا وہ یجوز المحاربۃ بسائر انواع الحرب، جنگ کے جتنے آلات ہیں، جنگ کے جتنے اسلحے ہیں، سب سے جنگ کرنا کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ ہاں، جتنے انواع ہیں، جتنی قسمیں ہیں، سب سے جنگ کرنا جائز ہے۔ یعنی آج کے دور کے حساب سے میزائل ہو، ٹینک ہو، توپ ہو، بارود ہو، ایئر جیٹ ہو، ہے نا، فائٹر جیٹ ہو، سب سے الا القاء السم فی بلادہم، سوائے یہ کہ آپ زہر ڈالیں ان کے ملک میں، وہ نہیں کر سکتے۔ نہیں آیا سمجھ؟ جیسے ان کی ندی میں آپ زہر ملا دیں، ان کے جو پانی کا وہ ہے اس میں زہر ملا دیں، زہریلی گیس چھوڑ دیں، وہ سب جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آلات جنگ سے جتنے آلات جنگ ہیں ان سب سے کیا ہے مولانا؟ جنگ کرنا جائز ہے۔ دیکھ رہے ہیں اسلام کے احکامات آپ، کیونکہ اگر زہر کی زہریلی گیس چھوڑی جائے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ انسان کے علاوہ جانور بھی کیا ہوں گے؟ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ مصلحت دیکھیں، سب کچھ جائز قرار دیا لیکن زہر چھوڑنے کا اجازت نہیں دی ہے۔ وَلَوْ تَتَرَصَّوْا بِالصِّغَارِ، ہاں مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ تَتَرَصَّوْا بِالصِّغَارِ وَالنِّسَاءِ أَوِ النِّسَاءِ أَوِ الْمُسْلِمِينَ، سمجھ گئے مولانا؟ ہمارا وَلَوْ تَتَرَصَّوْا بِالصِّغَارِ وَالنِّسَاءِ أَوِ الْمُسْلِمِينَ، ہاں مولانا تترصو سے مراد ہے ڈھال بنانا۔ اگر وہ ڈھال بنا لیں بچوں کو، والنساء عورتوں کو، اب المسلمین یا کسی مسلمان کو، نہیں ہوتا ہے کیسے جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنے کے لیے کسی کو نشانہ بنا لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں کہ ہٹ جاؤ میرے راستے سے ورنہ تو مار دوں گا، ہے نا؟ تو کہا اس طرح سے اگر کفار کیا کریں؟ ڈھال بنائیں بچے کو، عورتوں کو یا کسی مسلمان کو، وَلَمْ يُمْكِنُ الْفَتْحُ إِلَّا بِقَتْلِهِمْ، اور جب تک انہیں بھی قتل نہ کر دیا جائے تب تک، یعنی ایسے ڈھال بنائے مولانا کہ اگر اس کو مارنا ہو نا اس کافر کو تو آپ ڈائریکٹ نہ مار سکیں، اس مسلمان یا چھوٹا بچہ ہو، مسلمان عورت ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو لگنا ہی لگنا ہے۔ کہا اس صورت میں اگر جیت اس کے بنا ممکن نہ ہو تو اس کو بھی، اس عورت اور بچے کو بھی قتل کرنا کیا ہے؟ جائز۔ سمجھا نہیں بات؟ وَلَمْ يُمْكِنِ الْفَتْحُ إِلَّا بِقَتْلِهِمْ، بنا ان کے قتل کے جیت ممکن نہ ہو، جازا کیا ہے؟ جائز ہے، ورنہ مولانا وَلَا يُقْتَلُ النِّسَاءُ، عورتوں کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ وَإِنَّ عَامَنَا، چاہے وہ مددگار ہی کیوں نہ ہو، سمجھ نہیں بولا نا؟ کیسے؟ ایک عورت ہے جو جنگ میں اپنے بھائی اپنے شوہر کی مدد کر رہی ہے، کہا پھر بھی اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اشارے سے بتا رہی ہو رہا مسلمان اس کو مارو، تب بھی اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ الا مع الضرورہ، سوائے ضرورت کے تحت، یعنی جیسے جیت اسی پہ منحصر ہو جائے، اس کو اگر مار دیں گے تو جیت ممکن ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اسی کو قتل کر دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ حُقِنَ دَمُهُ وَخُلْدُهُ الصِّغَارَ مِنَ الصَّبِيِّ وَمَالِهِ مِنَ الْأَخْذِ مِمَّا يُقْتَلُ وَيُحَوَّلُ، کیا مانا ہے؟ اگر کوئی جنگ کے میدان میں مسلمان ہو جائے،
ومن اسلم فی دار الحرب، اگر کوئی جنگ کے اس میں کیا ہو جائے مسلمان ہو، حقن دمہ ولدہ الصغار، صحیح ہے، تو محفوظ ہو جائے گا اس کا خون اور اس کے چھوٹے بچوں کا خون جو بالغ نہیں ہوئے ہیں۔ من الصبی کیا مانے، یعنی انہیں قیدی بھی نہیں بنایا جائے گا۔ ومالہ من الاخذ، اور محفوظ ہو جائے گا ان کا مال لینے سے، یعنی مال پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسا مال مما ينتقل ويحول، جو منتقل ہوتا ہے اور تبدیل ہوتا اور دیا جاتا ہے دوسرے کو، جیسے فلاں روپیہ پیسہ، زمین جائیداد کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے انہوں نے کہا مما وَأَمَّا الْأَرْضُ فَمِنَ الْغَنَائِمِ، تو جو ان کی زمینیں ہوں گی وہ کس میں سے ہوں گی، مال غنیمت میں ہوں گی۔ دکان، مکان، باغ، کھیت، یہ سب کس میں چلے جائیں گے، مال غنیمت میں۔ وَلَوْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْلَاهُ، اگر اپنے آقا سے پہلے غلام اسلام قبول کر لے، وَخَرَجَ مِلْكُ نَفْسِهِ، یعنی کیا مطلب ہے مولانا، اور خارج ہو جائے کس سے، آزاد ہو جائے، اور کیا اس کا نفس اس کے مالک سے کیا ہو جائے، آزاد ہو جائے، نہیں وہ خرجا و ملک نفسہ ہے مولانا، ملک نفسہ، اور اپنے نفس کا مالک ہو جائے یعنی آزاد ہو جائے۔ کیا مانے، اگر غلام اگر اسلام قبول کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا مولانا، اپنے آقا سے پہلے تو اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے گا اور خود کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ فرض کے ساتھ کیسے جنگ کرنا ہے، کیا کام کیا ہے، انشاءاللہ کل جو باقی حضرات ہیں ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، جو تیسرا اور آخری گروہ ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔